چوئی صاحب یہ 2 گلاس آپ کے سامنے اسی لیے رکھے ہیں تاکہ آپ ٹھنڈے ہوتے رہیں. آج ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں ہم نے ہارون صاحب کا. 2 میرے سامنے ہیں، 2 ہارون صاحب کے سامنے ہیں. اور نہیں وہ تو ان کے سامنے بھی 2 ہی ہیں. اچھا چلے پھر پانی پینے کی ضرورت نہیں پڑی ابھی تک. اچھا نہیں سن تو پہنتی رہتی ہے. ویسے نہ پانی پیے تو پھر ان کی کریے. پھر تھی ہوں ساڑھے چوئی صاحب ان کی جو والدہ ہے نا وہ ان کے جو ایریا کے علاقے کے لوگ ہیں نا جن کے بل شل جمع نہیں ہوتے وہ کر لیتی ہیں اکٹھے، ان کے گھر دے جاتے ہیں لوگ، پھر ان کی والدہ خود جمع کراتی ہیں. میرا بھی بل آ گیا بہت زیادہ، ہر مہینے آ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے میری بجلی شجلی کٹ جائے گی. پیسے بھی خود دیتی ہیں؟ پیسے بھی خود دیتی ہیں نا. آج کل دور میری والدہ خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھتی ہیں اور ان کو وہ چیریٹی بہت زیادہ دیتی ہیں. بٹ اس سے آگے میں نہیں کہوں گا. آپ حقدار نہیں ہیں کیونکہ آپ کیوں جی میں کیوں بہت امیر آدمی ہیں اور امیروں کے لیے نہیں کرتی وہ، یہ غریبوں کی سروس ہوتی ہے. نہیں جی میری کوئی شوگر بل ہے جی چوئی صاحب کو. اب میری تو بجلی کا بل شوگر بل کے میرے پاس تو چنگ جی موٹر سائیکل نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں امیر ہیں آپ بہت. تیرے پہچان گئے نے. اچھا صحیح کہا کہ چوئی صاحب آپ کی وجہ سے میرے نال رہ گئے انہیں پتہ لگ گیا یہ کوئی ایویں بندہ نہیں بنا. آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ غریب نہیں ہو سکتے. آپ کی وجہ سے بل جمع ہوتا ہوتے رہ گیا ہے. اچھا سینٹ چ آئے ہو یہ دسو کہ ہن ٹائم کیویں دیندے ہو جناب اپنے بزنس نو؟ سینٹ چ بہ گئے ہو، کمیٹیاں دے کئی 5-6 ممبر جے. جی چوئی صاحب ٹائم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بس بھاگ دوڑ کرتے ہیں جی. یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو کاروبار میں جاتے ہیں، کاروبار سے فارغ ہوتے ہیں. یہاں کمیٹیاں بڑا ٹائم لیتی ہیں اور کمیٹیوں میں صحیح کام کرنے کے لیے یا کوئی ایفیکٹونیس کے لیے یا کوئی ویلیو ایڈیشن کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا چوئی صاحب یہ واقعی کمیٹیوں میں بڑی محنت کرتے ہیں، اسی لیے اعجاز بٹ نے ان پہ الزام لگا دیا کہ یہ ایک ٹھیکیدار کے کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ روپیہ اس کو دے دیں ہمیں، آ کے انہوں نے تھریڈ لگائی ہے. یہ ان سے بات پوچھیں کہ یہ بھی ان کی محنت میں شامل ہے. جی وہ اعجاز بٹ صاحب کی میں کیا بات کروں. اعجاز بٹ صاحب نے تو بالکل ایک کلاؤن کی طرح ایک بورڈ کو بنا دیا ہے. جو چیزیں ہم ان کو کہہ رہے تھے پہلے ٹھیک کریں انہوں نے نہیں ٹھیک کریں. اس کے بعد اتنا بڑا سکینڈل ہوا میچ فکسنگ کا، اخباروں میں آیا، پاکستان کی بدنامی ہوئی. اس کے بعد پھر انہوں نے الزام لگایا انگلش کرکٹ ٹیم میں، وہ غلط تھا الزام، بغیر کسی فیکٹس اینڈ فگرز کے الزام لگا دیا. پھر جا کے ان کو معافی مانگنی پڑی. بٹ افسوس تو یہ ہے کہ نہ صرف خود معافی مانگی، پاکستان کرکٹ بورڈ کے بہاف پہ معافی مانگی. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ الزام لگایا، وہ میں نے پریولیج موشن فائل کیا. وہ پریولیج کمیٹی میں آیا، پریولیج کمیٹی نے ان کو بلایا اور ان کے اپنے لوگوں نے جو ٹیپ چلائی تھی کہ میں نے کیا بات کی تھی، انہوں نے کیا بات کی تھی، اس سے 100% غلط بات کی تھی. ان کو جو رپورٹ لکھی گئی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا. لہٰذا پوری پریولیج کمیٹی نے کہا کہ ان کو فائر کر دینا چاہیے، ان کو نوکری سے ہٹا دینا چاہیے. اور یہی چیز سینٹ کے ہاؤس میں آئی اور پوری سینٹ نے یونینیمسلی یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ ان کو فارغ کر دینا چاہیے. اور پیٹرن ان چیف جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو یہ خط لکھا گیا. اس کے پاس گدڑ سنگھ ہی ہے کون سی کہ ابھی تک وہ فارغ نہیں ہوا. اس کے پیچھے سنا ہے احمد مختار اس کے پیچھے ہے. اپنی مخالفتیں آپ نکالنا شروع کر رہے ہیں. چودھری احمد مختار چونکہ آپ کے حلقے کا بندہ ہے، آپ کو ہرا گیا اس لیے اسے بات کریں. پوچھ لیں کیوں جی؟ دیکھیے جی میں جب کوئی سامنے نہیں ہے تو بات نہیں کروں گا. بٹ رشتہ داری ہے ان کی بڑے سینئر منسٹر کے ساتھ اور میرا خیال ہے کہ صدر صاحب بھی ذرا لحاظ کرتے ہیں اپنے دوستوں کا، تو وہ میرے خیال لحاظ میں یہ ابھی تک رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ بھی فارغ کر چکے ہوتے ہیں. یہ بتائیں ماشاءاللہ آپ کا وہ ہماری جو اکانومی ہے اس کی طرف بھی آپ کا بڑا وہ دھیان ہے. یہ جو نوا لے کے آ رہے کی اور نوا بل کی یہ ریفانڈ جی 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 اس بارے کی خیال ہے؟ مہنگائی شنگائی بڑھ نہیں جائے گی؟ نوا بجٹ لائے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہے. اس لیے کہ لوگ غریب کتا کنے ہیں کہ غریب کتا جو ہے ہماری پالیسیز نے کی ہے. کرپشن نہیں کیتا. کرپشن بھی ہے. دیکھیں دو چیزیں، کرپشن ہے اس لیے کہ پورا ٹیکس نہیں جمع ہوتا، اور ان کو جب آپ صحیح جگہوں پہ جہاں ٹیکس لگانا چاہیے نہیں لگاتے تو پھر غریب آدمی پہ لگانا پڑتا ہے. اور اب ان کی مجبوری ہو گئی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے پلان میں یہ جکڑ گئے ہیں اور آئی ایم ایف ان کو باہر نہیں نکلنے دیتا. ان کا اپنا اکنامک پلان کوئی نہیں ہے، جو آئی ایم ایف کہتا ہے ان کو کرنا پڑتا ہے. اب یہ مجبوری انہوں نے کیا ہے، اس سے مہنگائی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. بریک لے لیں چوہدری صاحب. اچھا پوچھ لیں. جی جی یہ جو سیلز کہتے ہیں جو شوگر ملز والے یہ سیلز ٹیکس نہیں دیتے چینی پہ، ٹھیک ہے؟ بالکل غلط بات کرتے ہیں. دیکھیں چوہدری صاحب آپ بھی اس نصیب میں رہ چکے ہیں. شوگر پاکستان میں اتنے ہی ایماندار ہیں شوگر مل والے
جتنے پاکستان قوم یا باقی بزنس مین ایماندار ہیں، مگر شوگر بزنس میں چوری کرنا مشکل ہے، تھوڑی بہت ضرور ہوتی ہوگی، مشکل اس لیے ہے کہ ایک پوری بوری غائب کرنا جو ہے نا کاغذات میں، وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، تو بٹ چوری کا پرابلم ہے، تھوڑا ہے، باقی انڈسٹریز میں اس سے زیادہ ہے۔ لو جی ادھر میں موڑ لیا دوسرے پاسے، ایسے بہانے لگے بریک لینے ہیں، پھر آگے کچھ ذاتی زندگی بارے گل بات کرنے ہیں، ہم نہیں آئے واپس ہے۔